بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے کلمات کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ تیرا گناہ نہیں بلکہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصر بن حجاج کو کہی۔ یہ ایک نوجوان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے دل فریب حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور عورتیں راتوں کو اس کے نام کے گیت گاتی تھیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے لوگوں کی جانوں، عزتوں اور مالوں کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت کے گانے کی آواز ان کے کان میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا مجھے پینے کے لیے شراب مل سکتی ہے یا نصر بن حجاج تک پہنچنے کا راستہ مل سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے دل میں سوچا کہ یہ نصر بن حجاج کون ہے جس کے بارے میں پردہ نشین خواتین گیت گاتی ہیں؟ کیا عمر کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ صبح ہوئی تو اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ بنو سلیم میں سے ہے۔ آپ نے اسے طلب کیا۔ جب وہ آیا تو دیکھا کہ وہ تو واقعی حسن و جمال کا پیکر مجسم ہے۔ وہ تو عورتوں کے لیے آئیڈیل بلکہ فتنہ ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ سر کے بال اس طرح سے منڈوا دے۔ حکم کی تعمیل کی گئی تو اس کا حسن مزید دوبالا ہو گیا۔ تب آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو اس خطہ زمین پر نہیں رہے گا جہاں میں موجود ہوں۔ اسے ضرورت کا ساز و سامان دے کر بصرہ کے ایک گاؤں میں بھیج دیا۔ اسی طرح ایک رات گشت پر نکلے تو کچھ عورتوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ایک عورت نے پوچھا، مدینہ منورہ کا حسین ترین نوجوان کون سا ہے؟ دوسری عورت نے کہا، ابو ذئب، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا اور اسے طلب کیا۔ جب اسے دیکھا تو وہ سچ مچ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا فتنہ دکھائی دیا۔ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تو مسلمانوں کی عزتوں کے لیے خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم تو بیڑیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم تو عورتوں کا بیڑیا ہے۔ پھر فرمایا، میری جان کے مالک کی قسم، میں اور تم ایک آبادی میں نہیں رہ سکتے۔ اسے ضرورت کی چیزیں فراہم کی اور اسے بصرہ بھیج دیا، اور اس طرح کا شر اور فتنہ دور کر دیا۔ یہ تھا حضرت فاروق اعظم کو بڑی باز پرس کا احساس۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مجھ سے قیامت کے دن مسلمانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ ہی سے آخرت میں مسلمانوں کے بارے میں باز پرس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس باری ذمہ داری کے شعور نے انہیں امت مسلمہ کا پاسبان بنا دیا تھا۔ جو حاکم خیانت، فریب اور غداری کا مرتکب ہو، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ نصر بن حجاج کی ماں حضرت فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، آپ کے بیٹے عبداللہ کی ماں تو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اور اسے دیکھ کر راحت حاصل کرتی ہے۔ آپ نے میرے بیٹے کو جلا وطن کر کے بصرہ بھیج دیا ہے اور مجھے درد و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر نوخیز لڑکیاں میرے بیٹے عبداللہ کا ذکر اس رومانوی انداز میں کریں جس طرح تیرے بیٹے نصر بن حجاج کا کرتی ہیں، تو میں اپنے بیٹے کو بھی اس کے پاس بھیج دوں گا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق پر رحمت و رضوان کی برسا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت و رضوان کی برخا برسائے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کا محافظ سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے لشکروں کے کمانڈروں کو حکم دے رکھا تھا کہ شادی شدہ افراد کو 4 ماہ میں 15 دن کے لیے ان کے اہل و عیال کے پاس بھیج دیا کریں، تاکہ ان کی پاک دامنی محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل اپنایا جا سکے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔